بزدار بھی کوئی وزیر اعلیٰ ہے، اور کیا تاریخ اس کو یاد رکھے گی؟ تاریخ تو یاد رکھے گی، کالم لکھوائے جا رہے ہیں اخبار نویسوں سے، اور ان سب تاریخ یاد رکھے گی، تاریخ اسے ایک لطیفے کے طور پہ یاد رکھے۔ کیا وزیر اعلیٰ کے طور پہ یاد پنجاب نہیں کا رہے گا؟ وزیر اعلیٰ، میں اب آپ کو بتاؤں، پنجاب کا گورنر جہانگیر کے دور میں ایک ایسا شخص تھا، افسوس کہ مجھے اس کا نام بھول گیا، جو ہر روز 30 40 50 درویشوں کو کھانا کھلاتا تھا، خود کھڑے ہو کے کھلاتا، یہ نہیں کہ اس کے ملازم کھلاتے تھے، ان کے پیالے میں خود پانی ڈالتا تھا، پھر خود چٹنی سے روٹی کھاتا تھا۔ پنجاب میں بڑے بڑے اعلیٰ حکمران رہے ہیں، تاریخ میں ہر کہیں دنیا میں ہوتے ہیں۔ وہ بزدار تو ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جعلی ملازم رکھے تھے، ان کی تنخواہیں کھاتا تھا۔ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوتا تو کبھی تو وہ اس کی تردید کرتا۔ دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے، روز اول سے کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا تھا؟ واجد علی شاہ بادشاہ تھا، واجد علی شاہ لکھنؤ کا بادشاہ تھا، عورتوں کے کپڑے پہن کے رقص کرتا تھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ قرض لے کے زندگی گزارتا تھا تو وہ بادشاہ ہی۔ چلیے ہارون صاحب، مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب آج بھی تیار ہیں، اپوزیشن کا مسئلہ کیا ہے پھر؟ وہ آج بھی کہتے ہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، وہ مذاکرات کے لیے اس وقت تیار ہوئے نا جب وقت گزر چکا ہے۔ اپوزیشن اگر آج مذاکرات تسلیم کر لیتی تھی تو اس اور کمزوری ظاہر ہوگی۔ ایک تو جلسے نے اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں، اور اوپر سے وہ مذاکرات تسلیم کر لے تو مذاکرات تو لمبے ہوں گے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب مذاکرات کریں گے؟ نہیں، وہ اپنی ایک ٹیم بنائیں گے، بالکل وہ خود شامل نہیں ہوں گے مذاکرات۔ کیوں؟ وہ زندگی بھر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آئندہ میں کسی کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، مجھے ان کی شکلیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑی مشکل ہے اس کو راضی کیا۔ ایک دفعہ نوابزادہ نصر اللہ خان سے میٹنگ تھی تو کہتا ہے یہ نوابزادہ کیا؟ میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں، نوابزادہ ایک سیاسی مدبر ہے، وہ تو جذبات کا بنا ہوا آدمی ہے، آپ اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہارون صاحب ذاتی طور پہ وہ مذاکرات تو کرنے دماغ پڑیں کا گے۔ آدمی نہیں ہے، وہ دل کا آدمی ہے۔ ہارون صاحب مجھے استعفوں سے متعلق سوال کرنا ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب وہی دکھبری داستان سنا رہے نواز شریف کو وطن واپس لانے سے متعلق، دیکھیں گے کیا بنتا ہے، وقت لگے گا۔ وزیر داخلہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا، بعض اوقات عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پریکٹیکلی ممکن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے الطاف حسین کے خلاف جب مقدمہ کرنے کے لیے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا تم برطانوی عدالت انصاف کو نہیں جانتے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا علم بہت محدود ہے، ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، معلومات زیادہ ہیں، علم کم ہے، معلومات زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں گھومے پھرے ہیں، برطانیہ میں رہے ہیں، لیڈر ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، خبریں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بنیادی علم بہت ناقص ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ MI6 بر صغیر میں 300 سال پہلے منظم ہو چکی تھی، اور MI6 فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، پالیسی میکنگ پہ پاکستان میں ایسا ہی اثر انداز ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے۔ یعنی ISI اگر اپنی انپٹ نہ دے، آدمی اپنی انپٹ نہ دے، حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو معاملات سیاستدانوں کو طے کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے میں نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تم برطانوی نظام انصاف کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا آپ برطانوی سسٹم کو ہی نہیں جانتے، حالانکہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہے، یہ ملحوظ رکھیں، لیکن کھیلتے تو کرکٹ ہی رہے نا جی، وہ کتابیں تو نہیں پڑھی ہیں، تاریخ تو اتنی نہیں پڑھی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ نہیں لا سکتے تھے، کبھی کوئی معاہدہ تھا نہیں، اور برطانیہ نواز شریف کا اتنا ہی بڑا سرپرست ہے جتنا الطاف حسین کا تھا۔ الطاف حسین پکڑا گیا، انڈینز روئے کہ اگر ساری بات نکل گئی تو ثابت تو یہی ہوگا نا کہ بھائی انڈیا دہشت گردی کرا رہا تھا الطاف حسین کے ذریعے۔ ٹھیک، تو ذلت دنیا میں کس کی ہوتی؟ انڈیا کی ہوتی۔ ابھی ہوئی ہے نا ذلت، ابھی اس پہ بات 750 جعلی ادارے۔ اب ہماری تو یہ کیپیسٹی نہیں، نہ عمران خان کی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی، نہ وزارت اطلاعات کی۔ ہماری وزارت اطلاعات کا تو ایک ہی کام ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف بیان بازی۔ اچھا، نہ انہوں نے کوئی تھنک ٹینک بنایا ہے، ورنہ ہم تو انڈیا کی بساط ہی الٹ دیں۔ یعنی یہ اس جو یہ انہوں نے بنایا ہے سارا کیس، کیا اس کو کہتے ہیں، ڈوزیئر، جی ڈوزیئر بنا کے اس کو اگر سلیقے سے پیش کیا جائے جاپان میں، چین میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں،
ہر کئی انصاف پسند لوگ سلیقے سے ہوتے نہیں ہیں. پیش کیا اقوام متحدہ میں ہارون صاحب؟ کچھ کیا ہی نہیں, سلیقے سے کیا. وہ تو کہتے ہیں عالمی برادری کے سامنے ہم نے وہ بے یہ نقاب کر عالمی دیا. برادری کے سامنے یوں رکھ دیا, کوئی آدمی یہاں کاغذ رکھ دیا تو میں پاگل ہوں اس کو پڑھنے میں اپنے وقت ضائع کروں. مجھے اس کی اہمیت سے روشناس کرائے نا. صحیح, ٹھیک ہے نا. مجھے ایک آدمی کتاب ڈاک میں بھیج دے, ہو سکتا ہے وہ پڑھی رہے میں اس کو نہ پڑھوں. ٹھیک ہے نا. مجھے اگر وہ بتائے کہ دیکھیے جی اس کتاب میں بڑی نادر معلومات ہیں. اب دنیا میں تو معلومات کا ایک طوفان ہوتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, ہر روز ایک نیا ایشو ہے. چلے میں بھارت پہ بات کرتی, ملکی سسٹم پہ ایک سوال کر لوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے جماعتوں کی اکثریت استعفے نہیں دے گی. مان لے ایک منٹ کے لیے کہ استعفے اگر دے دیے تو پھر کیا ہارون صاحب؟ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ نثار ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہتی ہے عمران خان کے ساتھ تو نئے الیکشن ہو سکتے ہیں, پریشر پھر بہت بڑھ جائے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے استعفے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, افغانستان میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی افغانستان میں امن جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا, لیکن آسانی سے نہیں ہوگا. دیکھیے کندھار میں حملے بڑھ گئے. آپ کو پتہ ہے کندھار قدیم کیپٹل ہے, جیسے ہمارا کراچی کیپٹل تھا پہلے, اصل کیپٹل کندھار تھا. احمد شاہ ابدالی کا کیپٹل کندھار تھا. ہلمند کابل کے قریب ہے. ہلمند پہ حملے ہونا ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کے نواب میں خدا نخواستہ, یا دلی کے نواب میں, یا لندن کے نواب میں, یا نیو یارک کے نواب, واشنگٹن کے نواب میں ہو رہے ہیں. اچھا غزنی میں 15 آدمی قتل ہوئے ہیں. سڑکیں ادھڑی جا رہی ہیں بارودی سرنگوں سے, سرکاری عمارتوں پہ اڑائی جا رہی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے. یہ معذرت کے ساتھ بات اپنے کلائمیکس میں پہنچے, آپ کو بریک یاد ہے. میں کلائمیکس بریک سے واپس آ کے بتاؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے جو واقعات کی طرف ہارون صاحب اشارہ دلا رہے ہیں کہ آخر افغانستان کے اندر تشدد اس قدر کیوں بڑھ گیا. ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, افغانستان کے جو حملوں کی آپ بات کر رہے تھے, تشدد اس قدر بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, وجہ تو ظاہر ہے نا. وہ ہمیشہ ایک اس طرح کے معاشرے میں تشدد ہوتا ہے, قبائلی معاشرے میں. ایک قبائلی معاشرہ تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے. تشدد تو ہمارے ہاں بھی ہے, امریکہ میں بھی تشدد ہے, دنیا بھر میں تشدد کہاں نہیں ہوتا. جو معاشرے بہت سویلائزڈ ہو جاتے ہیں, علمی تحریک. آپ کو حیرت ہوگی کہ سوڈان کے بارڈرز پہ اگر جو جنگ ہو رہی ہے, معاشرے کے اندر کوئی تشدد نہیں, قتل کے کوئی واقعات نہیں ہوتے. افغانستان میں بعض کرائم نہیں ہوتے, مثلا خواتین کا اغوا نہیں ہوتا, اغوا کے واقعات نہیں ہوتے, ریپ کے واقعات نہیں ہوتے, یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ایک زمانے میں بہت حالات خراب تھے. دیکھیے جو 15ویں صدی کا اور 16ویں صدی کا سینٹرل ایشیا تھا, جس کا تزک بابری میں ظہیر الدین بابر نے ذکر کیا, وہاں یہ حالات ہو گئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تھی. اب ہر ضلع میں ایک وار لارڈ ہے. پہلی بات یہ ہے, صرف پشتون نہیں, ہزارہ ہیں, ازبک ہیں, تاجک ہیں, ترکمان ہیں, تھوڑے سے عرب بھی ہیں. صحیح. اچھا پہلا تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑے وار لارڈز ہیں, پھر ہر ضلع میں ایک وار, اس کی حکومت ہے وہاں پہ, وہ ٹیکس لیتا ہے. ٹریفک نہیں گزر سکتی اسے ٹیکس دیے بغیر. پھر پارٹیاں ہیں, ان میں تصادم ہے, پھر مذہبی مکاتب فکر ہیں. تو وہ آسان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اقبال نے کیا کہا تھا, کوہستان کی 1000 پارہ مسلمان. یہ پہاڑی علاقے میں 1000 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں. مزاج افغان کریکٹر کو سمجھیں. افغان کریکٹر کیا ہے؟ مذہبی, سخت گیر, یعنی ٹف, سخت گیر نہیں ٹف, غیر ملکیوں سے نفرت کرنے والے. جب بھی کوئی غیر ملکی آئے گا آخر میں وہ ناکام و نامرہ. 19 سال جنگ لڑی ہے امریکہ کی طویل ترین جنگ, مگر کیا نتیجہ؟ ٹھیک ہے, ہارڈ بارگینر. سارا سینٹرل ایشیا یہی ہے. آپ سمجھیں, آپ نے پشتونوں کو دیکھا, آپ نے ازبکوں کو نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ازبکوں کو. محاورہ یہ ہے, غضب افغان رحم ازبک. غضب ناک پٹھان رحم دل ازبک کے برابر ہوتا ہے. یہ قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے, آسانی سے بدلتا ہے. وہ اصل سوال پہ ہیں. دیکھیے دوحہ میں 10 مہینے ہو گئے معاہدہ ہوا تھا. ایک جمود ہے ابھی. تو جمود یہ ہے کہ بھائی وہ نہیں چھوڑ رہا تھا, اشرف غنی قیدی نہیں چھوڑ رہا تھا. امریکہ نے دھمکی دی تو اس نے قیدی چھوڑے. امداد بند کرنے کی دھمکی دی, اعلان یا آن ریکارڈ.
اس کے بعد کچھ عبداللہ اور یوسف جو ہیں وہ یہ کس طرح لڑ رہے تھے اشرف غنی؟ امریکیوں نے دھمکی دی تو دونوں شریک اقتدار ہو گئے، اس لیے کہ چابی ان کی جیب میں ہے۔ فوج کا بجٹ کون دے گا؟ باقی افغانستان کی تو کوئی آمدن نہیں ہے، وہ تو پرامن ہوگا، وقت آئے گا، ترقی کرے گا۔ اب یعنی اندازہ لگائیں کہ ایجنڈا نہیں طے ہو رہا تھا، دوحہ میں 5 جنوری کو مذاکرہ، ایجنڈا نہیں طے ہو رہا تھا۔ اب 21 پوائنٹس انہوں نے طالبان نے دیے ہیں، 20 اشرف غنی نے دیے ہیں، 20 اشرف غنی نے دیے، حالانکہ ایک نقطے کا ایجنڈا انہیں چاہیے، ایک نقطے کا سیز فائر، جنگ بندی، اسی کے سیز فائر اور مذاکرہ۔ عمران خان نے یہی کہا ہے نا، جو طالبان کا بس ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اس سے ملا ہے، تو عمران خان نے یہی کہا ہے نا، جنگ حل نہیں ہے، مذاکرات حل ہیں۔ اور مذاکرات کیا؟ پھر ایک اور پہلو دیکھ لیجئے، پاکستان تو اس میں ہے ہی، پاکستان پہ تو سارا بوجھ آ پڑتا ہے نا، پاکستان کو تو انوال ہونا، 30 لاکھ یہاں مہاجر ہیں، وہاں جنگ بڑھتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، تو ہماری تو معیشت ہی تباہ ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے، اور آلریڈی ہماری معیشت کو اچھی حالت میں نہیں ہے۔ ایران انٹرسٹڈ، ایران نے کم از کم $4 بلین کی انویسٹمنٹ کیا، انڈیا انٹرسٹڈ ہے، انڈیا نے بھی اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کیا، امریکہ انٹرسٹڈ ہے، روس انٹرسٹڈ ہے، چین انٹرسٹڈ ہے، ترکی کیوں انٹرسٹڈ ہے؟ ترک قبائل ہیں یہاں پہ، ایک بڑا ترک قبیلہ مائیگریٹ کر کے انہوں نے وہ سارے قبیلے کو لے گئے ترکی میں آباد کر دیا ہے۔ دیکھیے نا، ان میں تو ایک قوم پرستی پائی جاتی ہے، ہم میں تو ہے ہی نہیں قوم پرستی۔ ہم میں تو ایک آدمی اٹھتا ہے اچکزئی اور کہتا ہے یہ افغانستان کے اپنے ملک کو کہہ رہا ہے، جیسے کوئی اپنے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو کہ یہ پڑوسیوں کا حصہ ہے، یہ ان کو سر وہ تو اردو پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اردو زبان پہ بھی ہر وہ چیز جو اس ملک کو متحد کرتی ہے اس میں تنقید کریں گے۔